مقام صاحب سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر پہلے تو اس حکومت کو بڑی مبارکباد ہو کہ فائنلی ہم نے امریکہ اور ایران کی جو ڈیل ہے وہ کروانے میں اپنا کردار اور اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کی ہے، اور پوری دنیا اس کو ایک بڑی سفارتی کامیابی دیکھ رہی ہے۔ اب جنیوا میں ہم مذاکرات بھی ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس کے لیے کیا اہداف رکھے ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی جو کہ پاکستان انجام دے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لینا چاہیے، اور سارے پاکستانیوں کو اور امت مسلموں کو بھی میں کہوں گا کہ ہمارے وہم و گمان اور سوچ سے باہر کہ پاکستان اسی طرح بڑے جنگ کو، دنیا کی جنگ کو رکوانے میں اور امن اور پیس لانے میں اپنے کردار ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور پوری دنیا کا کوئی پاکستان محور بن گیا، جس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور پھر میں کہوں گا سب سے بڑھ کر فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب نے، اس کی پوری ٹیم نے، یہاں سے بھی پوری ٹیم نے، اس کی پوری ٹیم نے، اور سب نے یکجا ہو کر اور اس میں اپنا رول ادا کیا۔ تو سب سے بڑی بات آج ہم ہر ایک پاکستانی کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو کچھ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا، وہ ایک اخلاص اور دن رات محنت سے پاکستان کی لیڈرشپ سے، کوئی سویلین لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو، ان کی محنت سے آج وہی دن ہمیں دیکھنے میں ملا جو کبھی ہمارے خوابوں میں ہو سکتا تھا، اور پریکٹیکلی ہم اس کے لیے امید نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے خیال میں جو آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پر سپیچ کی اور سب نے سنا ہوگا، تو وہی بھی سارے اس کا نام بھی اسلام آباد ایک آرٹ سے ہوگا، اور وہی سب کچھ آپ کے سامنے، اور پاکستان اس کو ہوسٹ بھی کرے گا۔ تو یہ ایک اور اچیومنٹ ہے اور کامیابی ہے۔ یہ فرمائے گا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی آج فرما رہے تھے کہ پنڈی اور اسلام آباد کا جو تعاون ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی جو اس وقت موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ماضی میں اس سے بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کبھی بھی پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں رہا؟ یہ بات مجھے اپنے بات کی مجھے یاد آئی، اور لوگ اس کو دوسرے سائڈ سے لیا کرتے تھے۔ یہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ وہی جو عمران خان کا دور رہا، اور جس طرح وہی پنڈی نے اس کے ساتھ جتنا تعاون کیا، تو اس نے یہ بات کی اگر ہمارے ساتھ ہمیں یہ موقع ملے تو ہم کوئی دنیا کو اور پاکستانیوں کو ایک حیرت دیں گے۔ تو یہ بات کہ دونوں کی مل جل کر اور ایک کوآرڈینیشن سے، ساتھ چلنے سے، ہر ایک بات پر کوئی مشاورت کرنے سے یہ ممکن ہو گیا اور یقینی ہو گیا۔ یہ بات ٹھیک بات ہے، اس میں تو کوئی دوسرا رائے اور شک کی بات ہے نہیں۔ یہ فرمائے گا کہ اس وقت حکومت ایران اور امریکہ معاہدے کو اپنی ایک بڑی سفارتی کامیابی تو قرار دے رہی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو ہمیں فلسطین اور خاص طور پر جو مسئلہ کشمیر ہے اس ایشو کو بڑھانے کے لیے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ تو اس میں تو یہ بہتری اس کے ساتھ بھی لنک ہو سکتا ہے، اور فلسطین کی بھی آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، اور کشمیر کی بھی بات کی، اور یہ کشمیر کا مسئلہ جو لوگ اس کو بالکل ڈیڈ لوگوں نے قرار دیا تھا، اور انڈیا تو یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ابھی ایک ایشو ہے ہی نہیں اور ایشو نہیں رہے، تو یہ بھی لاسٹ مائی مارے گیا خیبات اس میں جان پڑ گئی، اور پوری دنیا کو ماننا پڑا۔ ہر جگہ یہ بات اب آپ کو سننے میں ملے گی۔ اب دنیا میں جہاں ہم جاتے ہیں تو لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ ایشو ہے، اور اگر ہم یا پیس اس ریجن میں چاہتے ہیں تو اس کو حل کرانا ہوگا، اور پاکستان یہ کیپیبلٹی بالکل رکھتے ہیں، اور ہر ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں۔ تو آپ کی بات سوال بالکل اپنی جگہ کہ اس میں بھی ہمیں آلریڈی ایک چینج آئے ہوئے اور مزید بھی آئے گا، اور اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔